ایک باحیا، با کردار اور پاکیزہ عورت، چاہے وہ فیس بک پر ہو، چاہے آپ اس کے ان باکس میں چلے جائیں، چاہے وہ مردوں کے ساتھ جاب کر رہی ہو، چاہے وہ پائلٹ ہے یا وہ کسی کے گھر میں ماسی ہے، وہ ہمیشہ اپنی عزت کروانا جانتی ہے۔ شیطان صرف لوگ چاہے جتنا بھی زور لگا لیں، وہ ہر وقت اللہ کی پناہ میں ہوتی ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ وہ جانتی ہے کہ تنہائی میں بھی وہ رب اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ جانتی ہے کہ عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ وہ جانتی ہے کہ جھوٹی تعریفیں اور جھوٹے لوگ صرف وقتی تعلق ہیں۔ یہ جو کہہ دیتے ہیں کہ عورت خود کو گراتی ہے، وہ یہ بھی جان لے کہ نیک اور با کردار عورت عزت کے لحاظ سے کسی بھی بد کردار مرد کے قد سے ہمیشہ اونچی ہوتی ہے۔ عورت کا خوبصورت روپ جو اللہ کی رضا میں زندگی گزار کر حاصل کرتی ہے، وہ بہت بلند و بالا ہے۔ عورت ماں بنتی ہے تو اولاد اس کے قدموں میں جنت تلاش کرتی ہے۔ عورت بیوی بنتی ہے تو شوہر کی عزت کی محافظ ہوتی ہے اور اپنے خامند کے دل میں رہتی ہے۔ خامند کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون ہوتی ہے۔ عورت با کردار بہن ہو تو اپنے بھائیوں کی شان ہوتی ہے، بھائیوں کی جان ہوتی ہے۔ عورت اگر بیٹی ہے تو اپنے والدین کا فخر اور مان ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ عورت کا وجود اس دنیا کے حسین ترین نعمت ہے۔ اس مخلوق کو میں عورت مانتا ہی نہیں جو اپنے والدین کی عزت اور غیرت کو نہ جانتی ہو اور نہ ہی وہ اپنا مقام پہچانتی ہو۔ عورت وہ ہوتی ہے جسے دیکھ کر ماں بہن بیٹی جیسے پرتقدس و پروقار احساسات خود بخود جنم لیتے ہیں، جن کی طرف اٹھنے والی نگاہوں میں عزت و احترام ہوتا ہے، جن کی حیا شفق سورج کی کرنوں میں چمکتی ہے، جن کی معصومیت پھولوں میں نظر آتی ہے۔ عورتیں محبت کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں۔ حجاب ایک عورت کی عظمت کو اس طرح بڑھاتا ہے جس طرح غلاف کعبے کی شان کو دوبالا کرتا ہے۔ جو عورت آپ کی نسل کے لیے اپنے وجود کے ٹکڑے کروا دیتی ہے، اس میں اتنی خامیاں کیسے نکل آتی ہیں؟ محبت اندھی ہوتی ہے، چنانچہ عورت کے لیے خوبصورت ہونا ضروری نہیں، بس مرد کا نابینا ہونا کافی ہوتا ہے۔ عورت کے گھر سے باہر جانا شوہر کو پسند نہیں تو آسمان کے سارے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ شادی ناکام کسی بھی وجہ سے ہو، کامیاب اکثر عورت کی ہی وجہ سے ہوتی ہے۔ آپ ایک عورت ہیں، وہی آپ کے سپر پاور ہے۔ آپ ایک مضبوط عورت ہیں، اپنی قدر جانیے۔ عورت بننا کافی مشکل ہے کیونکہ آپ کو مرد کی طرح سوچنا ہے، عورت کی طرح کام کرنا ہے اور جوان لڑکی کی طرح نظر آنا ہے۔ عورت ایک خوبی ہے، وہ محبت انسان سے شروع کرتی ہے اور خدا پر ختم کر دیتی ہے۔ اگر عورت کو اپنے حصے کی محبت، عزت اور مقام ملے تو اس کے لیے کسی بھی غیر مرد کی کوئی محبت، کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ یہ انسان کا ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے جڑے تعلق کو کچھ منٹوں میں ختم کر جاتی ہے۔ محبوب کی ملاقات کے لیے دلوں کا جوش مارنا شوق کہلاتا ہے، چنانچہ جس قدر محبت ہوگی اسی قدر شوق بھی ہوگا۔ محبت کا ایک عمدہ پہلو یہ ہے کہ یہ فکر کرنے کی عادت ڈالتی ہے۔ جوانی کی پہلی منزل میں محبت کا لفظ کتنا پائیدار ہوتا ہے۔ دو چیزیں انسان کی کمزوری ظاہر کرتی ہیں، ایک جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا، اور دوسرا جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ دل کی شریانوں میں زندگی بند کر بہنے والوں کی وجہ سے ہی اکثر دماغ کی رگیں پھٹ جاتی ہیں۔ زندگی میں کوئی بھی ملاقات فضول نہیں ہوتی۔ ہر انسان جس سے آپ ملتے ہیں
وہ یا تو آپ کی آزمائش ہوتا ہے یا سزا ہوتا ہے یا پھر آسمانی تحفہ ہوتا ہے۔ بانو قدسیہ لکھتی ہیں کہ مرد آنکھوں سے محبت کرتا ہے اور عورت کانوں سے محبت کرتی ہے۔ مطلب مرد اس عورت سے محبت کرتا ہے جو خوبصورت ہو، حسین ہو، اور عورت اس مرد سے محبت کرتی ہے جو باتیں دل فریب کرتا ہو۔ داڑھی اور پردے کے لیے بس اتنی ہی دلیل کافی ہے کہ کائنات کے سب سے حسین چہرے پر داڑھی تھی اور کائنات کی سب سے پاکیزہ عورتوں نے پردہ کیا۔ محبت میں پردے پھٹتے اور راز کھلتے ہیں۔ قاضی نظر الاسلام کہتے ہیں، دو انسانوں کی محبت ایک جنت تعمیر کرتی ہے۔ نیکی کو چھوٹا مت سمجھیں۔ کسی کو کچھ دینا ہی ہدیہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی پر غصہ آ جائے تو اس کا اظہار نہ کرنا، اور کسی کا راز معلوم ہو تو اس کو چھپانا، کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے اپنی زبان کو بچانا بھی ہدیہ ہی ہے۔ خوشیاں پرائی ہوتی ہیں، سب میں بانٹ دی جاتی ہیں۔ درد صرف اپنے ہوتے ہیں جو دل میں رکھنے پڑتے ہیں۔ جسم گندا ہو تو لوگ دور جاتے ہیں، دل گندا ہو تو اللہ دور جاتا ہے۔ زندگی میں دو لوگوں کا بہت خیال رکھنا، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے اپنا سب کچھ ہار دیا، یعنی تمہارا باپ، اور دوسرا وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے، یعنی تمہاری ماں۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے اسے تھکا دیتے ہیں۔ کبھی جو زندگی سے تھک جاؤ تو یاد رکھو کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا۔ اپنے رب کے حضور سب بیان کرو۔ ٹوٹے دل اور آنسوں کی قدر صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، باقی تو سب تماشائی ہیں۔ یقین اور عمل کی طاقت انسان کو کامیابی کی راہ پر گامزن کرتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاں ارادے مضبوط ہوں وہاں مشکلات کا سامنا کرنا آسان ہوتا ہے۔ کامیابی کے راستے پر چلنے کے لیے مستقل مزاجی اور صبر بہت ضروری ہے۔ کوشش کرتے رہیں اور کبھی ہمت نہ ہاریں۔ یاد رکھیں، ناکامی صرف ایک سبق ہے جو ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ ہر انسان میں ایک خواب چھپا ہوتا ہے اور اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کامیابی کا راستہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، بلکہ ایک مسلسل سفر ہے جس میں ہمیں اپنی کمزوریوں کو طاقت میں بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک آپ اپنی ذات پر یقین نہیں کریں گے، دنیا آپ کو کوئی اہمیت نہیں دے گی۔ جب آپ اپنی منزل کو پانے کا عزم کر لیتے ہیں تو کوئی بھی رکاوٹ آپ کو روک نہیں سکتی۔ خود پر یقین رکھیں اور ہمیشہ مثبت رہیں۔ یاد رکھیں کہ مشکلات کے بعد آسانی آتی ہے اور کامیابی انہی لوگوں کے قدم چومتی ہے جو ڈٹ کر محنت کرتے ہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں اپنے مقصد کو واضح رکھنا ہوگا۔ جب آپ کا مقصد واضح ہوگا تو ہر روز آپ کو اس کی طرف ایک قدم آگے بڑھنے کا حوصلہ ملے گا۔ محبت کا راستہ تو بس یقین مانگتا ہے، اور جس کو یقین ہو اس کو رب مل ہی جاتا ہے۔ دل کی تسلی کے لیے سوچتے تو ہیں تمہیں، مگر تمہیں سوچ کر یہ دل اور تڑپنے لگتا ہے۔ حسد یعنی جیلسی ایک مہلک ترین باطنی بیماری ہے جس سے انسان کی دنیا اور آخرت کے لیے کیے گئے نیک اعمال سب ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہر روز کپڑے بدل کر پہننے والی عورت خوش طبیعت ہوتی ہے، اور جو عورت اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتی ہے تو عموماً ایسی عورتوں کے گھر بھی صاف ہی رہتے ہیں۔ چھوٹے بالوں والی عورت بہت خوبصورت ہوتی ہے اور بالوں کے سٹائل سے بچی رہتی ہے۔ جو عورت مرد کے ساتھ قدم با قدم ملا کر چلتی ہے، ایسی عورت اپنے خاندان کو باندھ کر رکھتی ہے
اور اپنے شوہر کے ہر دکھ سکھ میں ساتھ دیتی ہے۔ سب سے ناپائیدار زندگی دنیا کی ہے اور ہمارا نفس اس کے حصول کے لیے دن رات کوشاں رہتا ہے، جبکہ آخرت کی زندگی نعمتوں اور آسائشوں سے بھاری ہے، لیکن اس کے لیے بندہ اتنی محنت نہیں کرتا۔ مرد کی محبت عورت کو ہمیشہ جوان رکھتی ہے، جبکہ مرد سے ملی ناقدری عورت کو جوان عمری میں ہی بدصورت اور بدمزاج کر دیتی ہے۔ عورت کے سبھی رنگ مرد سے ہی تو ہوتے ہیں،